الحمد لله الذي هدانا إلى صراط سواه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله مولانا العظيم. اللہ جل مجدہ عظم شانہ لا مکانہ عمن والہ کے فضل و کرم سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف عطا سے آج کے جمعۃ المبارک میں رمضان المبارک کی فضیلت اور سائنس کے انکشافات اور اس کے علاوہ رمضان میں سخاوت کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ آپ سب حضرات کو رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے دن رمضان المبارک کے اور ایسے مہینے ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ حضرات مکرم، روزے کا جو فلسفہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے سے مقصود پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے۔ چنانچہ روزہ اپنے اندر جسمانی فوائد بھی رکھتا ہے اور روحانی فوائد بھی رکھتا ہے۔ روحانی فوائد انسان کے اعمال کی ترقی اور درجات کی بلندی ہے، دل کی صفائی ہے، اور ایک بڑا مرتب شدہ شیڈول ہے۔ جسمانی فوائد بھی مفسرین نے بیان فرمائے۔ روحانی فائدے کے طور پر ایک حدیث جو میں نے پڑھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا۔ ہر عمل جو ہے
وہ 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت فرماتے ہیں 700 گنا تک نہیں، بلکہ انا اجزی بہی، میں خود اس کی جزا جتنی جو ہے میں میرے دائرہ کار میں اس کا اجر و ثواب ہے اتنا اجر و ثواب عطا فرماؤں، یعنی ان لمیٹڈ اس کا اجر و ثواب ہے۔ ہر عمل کا ثواب کا تعین کر دیا گیا، لیکن روزے کے ثواب کا تعین نہیں کیا گیا۔ یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا اور فرمایا کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ کتنی بڑی عظمت والی بات ہے کہ بندہ روزے کے عالم میں اللہ کی جزا کا حقدار بن جاتا ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو روزہ ہے جسم کے اندر جتنی آکسیڈیشن ہوتی ہے ساری کو ریموو کرتا ہے۔ پورے سال کے اندر 11 مہینے جو پوائزن پروڈکٹس بنتے ہیں وہ سارے کے سارے رمضان میں ریلیز ہو جاتے ہیں، اور انسان اگر ڈائٹنگ کرنا چاہے تو یہ بھی اس کے لیے بڑا سنہری موقع ہے، اور تمام لیول شوگر کا، کولیسٹرول کا، دیگر ڈائبیٹک، یہ تمام جو ہے روزے کی فضیلت کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے لیول پر آ جاتے ہیں۔ یہ جو رمضان کی فضیلت ہے اس کو تو غیروں نے بھی تسلیم کر لیا۔ ہمارے ایک ساتھی جو چیف انجینئر ہیں امریکہ میں، وہ کورس کے لیے گئے، مینجمنٹ کورس تھا، تو وہاں پہ رمضان کا جب مہینہ قریب آیا، 1-2 دن رہ گئے، تو وہ کہنے لگے میں نے اپنے پروفیسر سے کہا کہ مجھے رمضان آ گیا ہے تو مجھے چھٹی دے دیں، چونکہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں مساجد کا انتظام ہے، تراویح کا انتظام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں تمہیں بتا دیتے ہیں اسی کمپلیکس کے اندر بھی انتظام موجود ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں پروفیسر صاحب میرے ساتھ گئے، میں نے دیکھا کہ چٹی چمڑی والے بڑے خوبصورت، سروں پہ دستاریں پہنی ہوئی، چہرے پہ داڑھی سجائی ہوئی، جو ہے وضو کر رہے ہیں، مسواکیں کر رہے ہیں اور تراویح پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پورا مہینہ ان کے ساتھ تراویح پڑھی، صحیح قرآن پاک پورا جو ہے میں نے پڑھا، ان کا سنا جو انہوں نے پڑھا۔ جب میں واپس آیا، رمضان ختم ہوا، تو رمضان کے بعد ڈسکس شروع ہوئی، تو پروفیسر صاحب مجھے کہنے لگے کیسا رہا مشن؟ میں نے کہا جی بہت اچھا، بڑا مزہ آیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ جتنے بندے نمازی تھے سارے یہودی تھے، یہ سارے جو تھے۔ میں پریشان ہو گیا کہ جو ان کا ہماری تراویح سے کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی مسلمانوں کا ہر عمل جو ہے وہ فائدے سے خالی، کوئی عمل جو ہے ان کا کوئی عمل ایسا نہیں جو فائدے سے خالی، لہٰذا تراویح بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، تاکہ ریسرچ ہو جائے کہ ان میں کیا کیا فوائد ہیں۔ جو فائدے ہیں وہ ہم لے لیں گے، جو بات اچھی نہ ہوگی وہ ریجیکٹ کر دیں گے۔ چنانچہ یہودی جو ہے، جوس، وہ بھی جو ہے انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے تراویح پڑھی، تو پھر جو ہے فیوز و برکات تو ظاہر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، اس میں ضرور ہے اور موجود ہے۔ چنانچہ احباب مکرم، بڑے بڑے سکالر اور انجینئر، ڈاکٹر جو ہیں، پڑھی لکھی کمیونٹی کرسچنوں کی، وہ ہر ماہ 30 روزے رکھتے ہیں۔ گو ان کا روزہ جو ہے وہ اپنے لیول پہ، اس کو اجر و ثواب تو نہیں، لیکن یہ ان کی باقاعدہ ریسرچ ہے جو جاری ہوئی ہے کہ اس سے انسان بالکل فٹ ہو جاتا ہے، پورا جو سال ہے وہ ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ چنانچہ ایسے وہ ڈائٹنگ، وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ حضرات مکرم، نبی علیہ السلام کے مدینہ طیبہ میں ایک حکیم آتا ہے۔ وہ حکیم کچھ عرصہ وہاں پہ رہا، اس کے پاس کوئی بندہ بھی مریض نہ آیا۔ وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا حضور مدینہ طیبہ میں اس لیے آیا تھا، یہاں کوئی حکیم نہیں ہے، تو میرے پاس کتنا عرصہ گزر گیا کوئی بندہ بھی نہیں آیا،
جو مجھ سے دوائی لے، تو اللہ کے نبی مسکرا پڑے. آپ فرمانے لگے یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا، مدینہ طیبہ میں کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں بندہ بیمار نہ ہو؟ تو سرکار نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کھانا کھاتے ہیں، اس وقت چھوڑتے ہیں جب ابھی بھوک انہیں باقی ہوتی ہے، اور اس وقت کھاتے ہیں جب شدید بھوک لگی ہوتی ہے. لہذا جو بندہ اس وقت کھائے جب شدید بھوک لگی ہو اور اس وقت چھوڑ دے جب ابھی بھوک باقی ہو، وہ کبھی بیمار. یہ فلسفہ ہے. آج رمضان کی برکتیں اللہ نے عطا فرمائی. ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن بھوک ہے، جب شام آتی ہے جناب عام معمول میں 1 کلو کھاتے ہیں، رمضان میں 2.5 کلو کھاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی فیوز و برکات نصیب نہیں ہو رہے. جی اتنا کھاتے ہیں کہ رات تراویح چھوٹ جاتی ہے. تو اگر مشکل سے تراویح پڑھ بھی لے تو کبھی بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کبھی 8 پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے. لیکن اسلام کا دیکھیں، حسن عمل دیکھیں کہ تمام نمازیں جو ہیں اس کا شیڈول کیسا ہے، اور تراویح جو ہے اس میں 20 تراویح رکھنے کی وجہ یہ ہے. عام معمولات میں 17 رکھتے اللہ نے رکھی ہیں عشاء کے لیے، لیکن رمضان میں کتنی رکھی ہیں؟ 37. اللہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کی عادت کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے واقف تھے کہ مسلمانوں کے سامنے جب روزے کے وقت جو کچھ آئے گا پھر یہ کوئی پرواہ نہیں کریں گے. لہذا اللہ رب العزت نے 37 رکھ دی، اور میرا خیال ہے 37 کے بعد ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے. چنانچہ احباب مکرم، یہ بھوک اور پیٹ کو، معدے کو خالی رکھنا یہ صحت کی علامت ہے. یہ بڑی خاص بات